السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مطففین چل رہی ہے، آیت نمبر 7 سے ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کتاب یعنی نامہ اعمال فجار کا، فجار کون ہے؟ بدکار، لفی سجین البتہ سجین میں ہوگا۔ اب یہ گناہ گار لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بدکاروں کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے بات ہوئی تھی مطففین کی، وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو فجار ہوں گے ان کے نامہ اعمال کہاں ہوں گے؟ سجین میں ہوں گے۔ سجین کیا ہے؟ سجین ایک قید خانہ ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، یہاں نہ صرف نامہ اعمال رکھے جائیں گے، بلکہ کون سے نامہ اعمال؟ یہ فجار کے، بلکہ ان کی روحیں بھی وہیں رکھی جائیں گی۔ تو ایک طرح کا یہ عذاب ہی ہے۔ کس طرح کا عذاب ہے؟ جیسے کسی پر کوئی شخص ہوتا ہے جس کے بارے میں تھانے میں جب اس کو لے جایا جاتا ہے تو پولیس والوں کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو بہت کرپٹ آدمی ہے، بڑا فساد مچا رکھا تھا اس نے، اب آیا نا ہماری پہنچ میں۔ اب آج کی پولیس یا آج کی جو ہماری جو قانونی ادارے ہیں ان کو ذہن میں نہ لائیں، کیونکہ اب تو ہمارا معیار بگڑ چکا ہے۔ تو کوئی ایسا لائیں جو اختیار رکھتے ہوں واقعی، جو خود کرپشن کا شکار نہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ وہ اس قیدی کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں کیا جائے گا نا، کوئی اسے عزت تو نہیں دی جائے گی۔ اچھا، کچھ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں پتہ ہو کہ ہاں بھائی یہ بلا وجہ آ گئے ہیں، شریف لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، اور اب یہ پولیس میں پھنس گئے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک طرح کا قید خانہ ہے، کیونکہ ابھی آخری فیصلہ تو نہیں ہوا ہے نا۔ آخری فیصلہ ہونے کے بعد پھر جہنم اور جنت کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، تو ایک طرح سے کلا کہہ کر مخاطب کر ساری توجہ مرکوز کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جو فجار ہوں گے یہ سجین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ سجین کیا ہے، یہ قید خانہ کیا ہے؟ سجن جیل کو کہتے ہیں نا۔ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ یہ چیز ہمیں اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو سجین ہے یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ ایک تو روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ ساتوں زمین کے نیچے، پھر یہاں فجار کی بات ہو گئی، تو یہاں نامہ اعمال بھی رکھے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک ڈسٹ بن ہوتا ہے نا، تو ہر طرح کا کوڑا ڈال دیا جاتا ہے، تو ان کے نامہ اعمال بھی کوڑے سے بھرے ہوئے ہیں، کچرے سے بھرے ہوئے ہیں، تو وہ ڈسٹ بن میں ہی ڈالے جا رہے ہیں۔ ان کی روحیں بھی ان کے اعمال کی وجہ سے گند اور کچرا ہو چکی ہیں، وہ بھی وہیں رکھی جا رہی ہیں۔ اور پھر آخرت میں جو بھی فیصلہ ہو، اللہ رب العزت جس طرح سے بھی معاملات کو، عدل کی بنیاد پہ یقیناً فیصلہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت بخشش کا فیکٹر بھی ہوگا یقیناً۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، کیونکہ اللہ سے تو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا نا، اور اللہ رب العزت نے سب سے پوچھنا ہے۔ تو فائنل پھر جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے، پھر جو کوڑا جہاں جائے، چاہے تو جنت میں پھینک دیا جائے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ڈسٹ بن ہے، وہاں پہ سارا ردی پھینکا جائے گا، اور کسی کو معافی خلاصی مل گئی تو وہ جنت کے پروانے پالے گا۔ کتاب مرقوم، یہ کتاب ہے لکھی ہوئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہ کون ہے جھٹلانے والے؟ مکذبین کی بار بار بات ہو رہی ہے۔ مکی سورہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو حقائق کو جھٹلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس زمانے کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب ہم بھی تو کسی نہ کسی طور پر، عملی طور پر قرآن کا انکار کر ہی دیتے ہیں نا، اور زبانی طور پر بھی کر رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی امت مسلمہ جس طرح سے زوال کا شکار ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، اب خاص کر کے جو جھٹلا رہے ہیں وہ مینشن کر دیا اللہ رب العزت نے کہ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو، یعنی آخرت کے انکاری۔ یہ ایک غلط عقیدہ تھا جو اہل مکہ کا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آخرت کے انکاری تھے، وہ آخرت پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت مزید یہ مکذبین کی بات بتا رہے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر حد سے بڑھنے والا گناہ گار، حد سے بڑھنے والا۔ یعنی یہ جو دین ہے نا، الدین، بدلے کا دن، اس کا خوف کب ختم ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی خواہشات میں بے حد ڈوب جاتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، کوئی خبر نہیں رہتی، ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کو،
خواہشات نفس کیا ہیں؟ انجوائمنٹ ہے نا. آپ کو نفس اسی طرف لے جاتا ہے جہاں وہ انٹرٹین ہوتا ہے، چاہے اس سے آپ کے جسم کو نقصان ہو، چاہے اس سے آپ کی روح کو نقصان ہو. ایسا ہی ہے نا، ہم کچھ کھانا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہوا، لیکن ہم کھاتے ہیں کیونکہ ہم انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں. ہم کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ دیکھنے سے دل پر غفلت آئے گی، نمازیں خراب ہو جائیں گی، ہم دیکھتے ہیں، ہم کرتے ہیں نا ایسا. جتنا آپ ڈرامے دیکھیں گے، موویز دیکھیں گے، سب کا معاملہ ہے یہ. آپ دیکھیے اس کے بعد ادا کی جانے والی نمازوں میں وہ بات نہیں ہوتی. تو وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، تو افعال میں بھی پھر گناہ کرتا ہے اور اقوال میں بھی گناہ کرتا ہے. دونوں حوالے سے ہم گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور مزید کیا ہوتا ہے، پہلے مکہ کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی دیکھی جائے، اذا تتلی علیہم آیاتنا، یعنی ایک تو یہ بات تھی کہ رویہ کیا تھا، آخرت کا انکاری ہے، اور دوسرا رویہ کیا ہے اس کا، اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتا ہے، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ قرآن میں کیا قصے بیان ہو رہے ہیں. یہ خاص کر اہل مکہ کا حوالے سے، ان کی نفسیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور موجودہ دور میں بھی یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے حوالے سے جب مطلب ہر ایک تو نہیں لیکن کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بار بار کیوں حضرت موسیٰ کا قصہ آ جاتا ہے اور اس میں بہت قصے ہیں، یہ قصے کہانیوں کی کتاب لگتی ہے. الحمدللہ میرا کسی ایسے سے واسطہ نہیں پڑا، لیکن میں نے ایسے بیانات سنے ہیں جن میں بیان کرنے والوں نے بتایا کہ ان کا واسطہ پڑا. تو ہم اگر اس طرح کا سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا قصہ کیوں آ رہا ہے بار بار، اور کہیں کسی انداز میں آ رہا ہے، کہیں انداز میں، تو دیکھیے جائز سوال ہے، یہ غلط نہیں ہے. اس کا جواب ہے علم. ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں حکمت سمجھ آئے گی کہ کس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی نفسیاتی کیفیت سے گزر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے حضرت موسیٰ کی زندگی سے یا حضرت نوح کی زندگی سے یا حضرت عیسیٰ کی زندگی سے اسی طرح کا پورشن اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھا کہ دیکھو ان معاملات میں ایسی ہی چیزیں انہوں نے بھی جھیلی ہیں، یہ بھی پچھلے پیغمبر تھے، ان کے یہ رویے تھے، تم نے یہ رویہ رکھنا ہے. تو ہم اگر علم حاصل کریں اور اپنے یہ جو سوالات قرآن کو لے کے ہمارے دماغ میں اٹھتے ہیں ان کو حل کریں اور سوالات اٹھتے ہیں تو یہ کوئی غلط نہیں ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، ہمیں ایک شعور دیا ہے جس کی وجہ سے ہم جانوروں سے بلند ہیں، اور یہ شعور کا تقاضا ہے کہ جب وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دماغ میں سوالات آتے ہیں. یہ بہت نیچرل ہے، ان سے بھاگے نہیں، لیکن سوالات کو سوالات نہ رہنے دیں، ان کا حل نکالیں. مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنک چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر اس کا جو وہ کمائی کرتے ہیں. اب یہ آیات آگے پورے جو عنوان آ رہا ہے اس سے بھی جڑی ہوئی ہے اور پچھلے بھی اس سے جڑی ہوئی ہے جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی ہے، تو اس کو ہم دونوں اس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے اور آگے بھی دیکھیں گے. تو یہ ہوتا ہے کیوں ہے، انسان آخرت کا کیوں انکاری ہوتا ہے، اور پھر میں نے وجہ بتائی کہ آخرت کے انکار کی ایک وجہ خواہشات کی پیروی ہوتی ہے، تو انسان خواہشات کی پیروی کیوں کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن میں اس کا دل کیوں نہیں لگتا، وہ ران ہے، یہ ایک زنک ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جب ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غفلت چڑھے، جب ہم اللہ سے جو کہتے ہیں نا مخاطب کر کے بات کرنا، اللہ کو مخاطب کرنا پھر بات کرنا، یہ نمازیں بالکل ایک ریچول کی طرح ادا کرنا، ٹھک ٹھک ٹک ٹک ختم نماز، جو اللہ کو مخاطب کر کے بات کرنا ہے، استغفار کرنا، جب ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو غفلت میں ڈالیں انسان کو، اللہ سے دور کریں، تو پھر ہمارے دلوں پر زنگ آ جاتا ہے. اور پھر زنگ کی وجہ سے ہم آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم خواہشات کی بھی پیروی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں تو دل نہیں لگتا، دل وہیں بھاگتا ہے جو ہماری نفس چاہتی ہے. تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. اللہ سے مخاطب ہو کر کلام نہ کرنا، اس میں توبہ استغفار بھی ہے، حمد بھی ہے، اللہ سے اپنے مسئلے بیان کرنا بھی ہے، اللہ سے بات کرنا بھی ہے، اللہ کو مخاطب کرنا ہے، یعنی جاگتے دل سے اللہ سے بات کرنا، سوتے دل سے ورد نہ کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں، جاگتے دل سے ایک دفعہ کہیں یا اللہ تو پاک ہے. تو یہ چیز کہ بالکل جاگتے دل کے ساتھ، زندہ روح کے ساتھ اللہ سے بات کرنا. دوسری چیز ایسی چیزیں دیکھنا، ایسے لوگوں میں بیٹھنا، ایسی روٹین بنانا جو آپ کے دل پر غفلت کا پردہ ڈال دیں. اور پھر تیسری چیز یہ کہ خواہشات نفس کی پیروی. یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی یا انورسلی پروپورشنل ہیں، کوئی کسی سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اور کوئی کسی سے انورسلی پروپورشنل ہے. اس کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید دیکھیں گے آیت کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.